آج سے انشاءاللہ ہم ایک نئے مسئلے کے اندر اور ایک نئے باب کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں، اور وہ باب ہے، وہ مسئلہ ہے خلا کا مسئلہ۔ خلا کا مسئلہ بھی طلاق سے ملتا جلتا ہے، وہ اس لیے کہ ہماری شریعت نے جس طرح سے میاں بیوی کے درمیان طلاق کو مشروع قرار دیا ہے، اسی طرح سے میاں بیوی کے درمیان خلا کو بھی مشروع قرار دیا ہے۔ یہ مسئلہ بہت زیادہ اہم ہے، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں، اسلام کے بارے میں جو یہ غلط فہمی پال کے رکھتے ہیں کہ اسلام نے سارے حقوق مردوں کو دے دیے ہیں اور میاں بیوی کی جو زندگی ہے اس زندگی کے اندر مردوں کے حقوق یہ عورتوں کے حقوق پر غالب ہیں۔ جو اس طرح کی غلط فہمی رکھتے ہیں انہیں اس باب کے اندر، اس مسئلے کے اندر ان کی غلط فہمی کا جواب مل سکتا ہے۔ ناظرین کرام، ہمیں معلوم ہے، یہ بات بارہا گزر چکی ہے کہ ہماری شریعت میں نکاح کی جو حکمت ہے، شادی بیاہ کی جو حکمتیں ہیں، ان میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ میاں بیوی ایک بہترین زندگی گزاریں، الفت اور محبت والی زندگی گزاریں، جس کے ذریعہ سے انہیں اپنی زندگی کے اندر سکون ملے۔ لیکن کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کی آپس میں نہیں بنتی ہے، سبب کچھ بھی ہو، وجہ کچھ بھی ہو، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ کئی دفعہ میاں بیوی کے درمیان آپس میں نہیں بنتی ہے، جس کی وجہ سے بجائے اس کے کہ انہیں زندگی کے اندر سکون ملے، ان کی زندگی بے سکون ہو جاتی ہے۔ اور نکاح جس کا مقصد سکون حاصل کرنا اور ایک اچھے خاندان کی بنیاد رکھنا ہے، بسا اوقات یہ نکاح، یہ شادی بیاہ ان دونوں کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ تو کوئی بھی سلیم الفطرت اور سلیم العقل انسان یہ بات آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ وہ رشتہ، وہ تعلق جو ہمارے لیے بوجھ بن گیا ہے اور جس سے بجائے ہمیں سکون ملنے کے بے سکونی ہمارے ہاتھ آ رہی ہے، اس تعلق کو ختم کر دینا اور دونوں کا اپنی زندگی میں آگے بڑھ جانا، یہی بہتر ہوتا ہے۔ اور اسی حکمت کے تحت جہاں پر ایک جانب ہماری شریعت نے نکاح کو مشروع قرار دیا ہے، وہیں دوسری جانب اگر وہ نکاح کامیاب نہیں ہو رہا ہے تو اس نکاح کو ختم کرنے کے لیے بھی ہماری شریعت نے طلاق کو مشروع قرار دیا ہے۔ طلاق کے اندر آپ نے جانا کہ طلاق یہ مکمل طور سے شوہر کا حق ہے۔ اگر شوہر کو لگتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ آگے کی زندگی نہیں گزار سکتا، اس کے ساتھ مسائل ہیں، دونوں کی آپس میں نہیں بنتی ہے، اس کے پاس معقول اسباب ہیں، تو ان کی بنیاد پر وہ طلاق دے کر کے اپنی بیوی کو الگ کر سکتا ہے۔ لیکن وہیں پر دوسری جانب ہماری شریعت نے عورت کے حقوق کا بھی خیال کیا ہے، اور جس طرح سے ایک مرد کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر اسے اپنی بیوی پسند نہیں ہے، اسے اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا ہے، تو اپنی بیوی کو الگ کر سکتا ہے، اسی طرح سے اگر کسی بیوی کو بھی شوہر پسند نہیں ہے، اس کے ساتھ وہ نہیں رہ سکتی، اس کے ساتھ وہ آگے کی زندگی سروائیو نہیں کر سکتی، تو ایسی صورت میں عورت کو بھی ہماری شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنے شوہر سے جدائی کا مطالبہ کر سکتی ہے اور مطالبہ کر کے اس سے الگ ہو سکتی ہے۔ لہذا میاں بیوی کا جو الگ ہونے کا مسئلہ ہے، یہ حق صرف شوہر کو نہیں ہے، بلکہ ہماری شریعت نے یہ حق عورت کو بھی دیا ہے خلا کی شکل میں۔ انشاءاللہ آگے ہم خلا کے بہت سارے مسائل پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے خلا سے متعلق کچھ بنیادی باتیں آج کی اسٹریم میں ہم جان لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات کہ خلا کی تعریف کیا ہے، خلا کا ڈیفینیشن کیا ہے۔ بنیادی طور سے آسان لفظوں میں اگر خلا کو ہم ڈیفائن کرنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ
اگر شوہر اپنی بیوی کو کچھ مال لے کر کے، کچھ دولت لے کر کے، کچھ مال لے کر کے اس کے عوض میں اگر اپنی بیوی کو الگ کر رہا ہے تو اس کو خلا کہا جاتا ہے. یعنی میاں بیوی کے درمیان ہر وہ جدائی جو مال کے بدلے میں ہو، عوض کے بدلے میں ہو، اس کو خلا کہا جاتا ہے. خلا کا ذکر قرآن کے اندر بھی آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر بھی آیا ہے. اور جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ ہماری شریعت کے اندر خلا جائز ہے. میاں بیوی کا آپس میں سمجھوتا کر کے، کچھ مال پر اتفاق کر کے، شوہر کو کچھ مال دے کر کے بیوی شوہر سے جدائی حاصل کر سکتی ہے. یہ حق اسے دیا گیا ہے، ہماری شریعت کے اندر یہ مشروع ہے. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے خلا کے بارے میں کہ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ. اس آیت کا معنی یہ ہے، اللہ رب العالمین شوہروں کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ شادی کے وقت تم نے جو مہر دیا ہے اپنی بیوی کو، تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اس میں سے کچھ واپس لے لو. جو مہر بیوی کو دیا ہے وہ بیوی کا ہو گیا، اب اس میں سے کچھ لینا یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے. ہاں، اگر تم دونوں کو اس بات کا خوف ہے کہ تمہاری زندگی کی گاڑی آگے نہیں چل سکتی، اللہ رب العالمین کے جو احکامات ہیں میاں بیوی کے سلسلے میں، ساتھ رہتے ہوئے وہ احکامات تم دونوں پورے نہیں کر سکتے، ایسی صورت میں تم دونوں کو اجازت ہے کہ آپس میں کسی چیز پر صلح کر لو اور بیوی کچھ مال تمہیں دے دے جس کے بدلے میں بیوی کو تم الگ کر دو اور اس کا راستہ چھوڑ دو. گویا کہ بیوی سے مال صرف ایک صورت میں شوہر مطالبہ کر سکتا ہے، جب وہ خلا کا مطالبہ کر رہی ہو، الگ ہونے کا مطالبہ کر رہی ہو. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک واقعہ ہے صحیح بخاری وغیرہ کے اندر یہ واقعہ مروی ہے کہ ایک صحابی تھے ثابت بن قیس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. ان امرأة ثابت بن قیس اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ. ثابت بن قیس کی بیوی، ان کی اہلیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرے شوہر ثابت بن قیس ہیں، ما اعتب علیہ فی خلق ولا دین، میں ان کے دین پر کوئی کمنٹ نہیں کر رہی ہوں، ان کی دینداری میں کوئی کمی نہیں ہے، مجھے ان کی دینداری پر کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ ایک دیندار انسان ہے، اسی طرح سے وہ ایک اخلاق مند انسان بھی ہیں، ان کے اخلاق کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، نہ تو ان کے دین میں کوئی کمی ہے نہ تو ان کے اخلاق میں کوئی کمی ہے. وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میں اسلام میں رہتے ہوئے کفران نعمت کروں اور ناشکری کروں. مطلب کیا ہے ان کا مطلب یہ ہے کہ شوہر یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. وہ اس بات کا اعتراف کر رہی ہیں کہ شوہر ایک بڑی نعمت ہے. اب جب اللہ رب العالمین نے نعمت دیا ہے تو اس نعمت کی قدر ہونی چاہیے اور اس نعمت کے جو تقاضے ہیں وہ تقاضے پورے کیے جانے چاہیے. اور اس شوہر والی نعمت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ بیوی شوہر کے حقوق کو ادا کرے، شوہر کی فرما برداری کرے، اس کے حقوق کو ادا کرے. لیکن جو میرے شوہر ہیں ثابت بن قیس، میں ان کو اتنا ناپسند کرتی ہوں کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ اپنی اس ناپسندیدگی کے باعث کہیں میں ان کے حقوق ایسا نہ ہو کہ ادا نہ کر پاؤں
اور مجھ سے ناشکری ہو جائے. یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں ان کے ساتھ رہی تو میں انہیں اتنا ناپسند کرتی ہوں کہ میں ان کے حقوق ادا نہیں کر پاؤں گی. بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے ان کے بارے میں کہ شکل و صورت کے وہ اچھے نہیں تھے. کانا دمیمن، شکل و صورت کے وہ اچھے نہیں تھے، اس لیے ان کی بیوی ان کو پسند نہیں کرتی تھی. آگے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتردین علیہ حدیقتہ، تم اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہو کیونکہ تمہیں ناپسند ہے وہ، تو کیا یہ کام کر سکتی ہو کہ مہر میں انہوں نے جو باغ تمہیں دیا ہے کیا وہ واپس کر سکتی ہو؟ تو انہوں نے کہا نعم، ہاں وہ باغ میں ان کو واپس کر سکتی ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس سے فرمایا اقبل الحدیقۃ وطلقها تطلیقۃ. بعض روایتوں میں ہے اقبل الحدیقۃ وفارقها، کہ وہ باغ جو تم نے مہر میں دیا تھا وہ تمہیں واپس کر رہی ہے، اسے قبول کر لو اور انہیں طلاق دے دو. بعض روایتوں میں ہے وفارقها، انہیں الگ کر دو. یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیے. تو اس میں جو خلا کا مسئلہ ہے اسے مکمل طور سے اللہ بیان کیا گیا ہے. ثابت بن قیس کی بیوی ان کو ناپسند کرتی تھی جس کی بنیاد پر وہ ان سے الگ ہونا چاہتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ انہیں مال دے دو، اور وہ مال دے دو جو انہوں نے مہر میں تم کو دیا تھا، اور اس کے بدلے میں ان کو حکم دیا کہ اپنی بیوی کو اپنے سے الگ کر دو. یہ خلا کا پروسیس ہے. یہاں پر ایک اہم مسئلہ یہ ہے اس حدیث کی روشنی میں بھی، جیسا کہ ہم نے جانا کہ کوئی بیوی اگر اپنے شوہر سے الگ ہونا چاہتی ہے تو اس سے الگ ہونے کا مطالبہ اس کو کر سکتی ہے، اسے اس بات کا حق دیا گیا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کون سی صورتیں ہیں جن صورتوں میں ایک بیوی کے لیے جائز ہے کہ اپنے شوہر سے جدائی کا مطالبہ کرے. کیا بغیر کسی سبب کے کوئی بیوی اگر اپنے شوہر سے الگ ہونا چاہتی ہے تو کیا وہ اس سے مطالبہ کر سکتی ہے کہ مجھے طلاق دے دو یا مجھے خلا دے دو؟ جواب اس کا یہ ہے کہ بغیر کسی سبب کے کسی بیوی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے شوہر سے وہ علیحدگی کا مطالبہ کرے. اگر اس کے پاس کوئی معقول اور شرعی عذر نہیں ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے شوہر سے علیحدگی کا مطالبہ کرے. اگر وہ ایسا کرتی ہے تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید سنائی ہے. ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ سألت زوجہا طلاقا من غیر ما بأس، کوئی بھی عورت اگر بغیر کسی سبب کے، دونوں کے معاملات بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بغیر کسی سبب کے کوئی عورت اگر اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، علیحدگی کا مطالبہ کرتی ہے، فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، ایسی صورت میں اس کے اوپر جنت کی خوشبو حرام ہے. یہ اتنا بڑا گناہ ہے. تو ہر وہ عورت جو اپنے شوہر سے خلا کا مطالبہ کرنا چاہتی ہے یا خلا کی خواہش رکھتی ہے وہ یہ بات جان لے کہ بغیر کسی سبب کے اگر وہ اپنے شوہر سے خلا لینا چاہتی ہے تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ خوشخبری سنائی ہے کہ جنت کی خوشبو اس کے اوپر حرام ہے. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن کی بنیاد پر کوئی عورت اپنے شوہر سے خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے. اگر ہم اس حدیث پر غور کریں جس کا ذکر ابھی میں نے کیا ہے تو یہ بات بالکل اچھی طرح سے واضح ہو جائے گی کہ عورت کن بنیادوں پر اپنے شوہر سے خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے. پہلی بات، اگر کوئی عورت دیکھ رہی ہے کہ میرے شوہر کی دینداری کے اندر کمی ہے، میرا شوہر دیندار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے کسی بھی شکل میں، وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، روزے نہیں رکھتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، چوری کرتا ہے، کوئی بھی مسئلہ جس کا تعلق دین سے ہے، اگر اس کی دینداری کے اندر کمی ہے
اور اس کی وجہ سے وہ بیوی اپنے شوہر کو پسند نہیں کرتی ہے تو اسے اس بات کا حق ہے کہ وہ اپنے شوہر سے خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کے اندر اخلاقی خرابی دیکھتی ہے، اس کا معاملہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا نہیں ہے، اس کے اندر اس سے اچھے اخلاق سے وہ پیش نہیں آتا ہے، ایسی صورت میں بھی وہ بیوی اپنے شوہر سے علیحدگی کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ تیسری بات، اگر کوئی بیوی دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، جو نان و نفقہ اس کے اوپر واجب ہے، اس کی استطاعت رکھنے کے باوجود بھی اسے ادا نہیں کر رہا ہے، ایسی صورت میں بھی وہ عورت اپنے شوہر سے علیحدگی کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ چوتھی بات، اگر کوئی بیوی دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر بیمار ہے، اس کے اندر کوئی پریشانی ہے جس کی وجہ سے وہ اس کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتا ہے، کوئی کسی بھی طرح کی اسے بیماری ہے جس کی وجہ سے اس کے حقوق ادا نہیں کر سکتا ہے، ایسی صورت میں بھی وہ اپنے شوہر سے علیحدگی کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ پانچویں بات یہ کہ اگر کسی کی بیوی، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو اس بنیاد پر ناپسند کرتی ہے کہ اس کی خلقت کے اندر کمی ہے، وہ خوبصورت نہیں ہے، اس کا چہرہ اسے پسند نہیں ہے، اگر یہ چیز بھی ہے تو ایسی صورت میں وہ عورت اپنے شوہر سے علیحدگی کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ اور یہ جو پانچوں چیزیں جن کا میں نے ذکر کیا، ان پانچوں چیزوں کی اصل ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کے اندر موجود ہے۔ ان کی بیوی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ ما اعتب علیہ فی خلق ولا دین، گویا کہ اگر دین کے اندر یا اخلاق کے اندر کوئی کمی ہے تو عورت اپنے شوہر سے الگ ہو سکتی ہے اس کی بنیاد پر۔ اسی طرح سے انہوں نے کہا وَلَٰكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، میں اپنے شوہر کو ناپسند کرتی ہوں۔ اب وہ ناپسندیدگی کسی بھی وجہ سے ہو، اگر وہ ناپسندیدگی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ اس عورت کو اس بات کا خوف ہے کہ میں اس کے ساتھ رہتے ہوئے اس کے حقوق ادا نہیں کر پاؤں گی اپنی ناپسندیدگی کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں بھی اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے شوہر سے خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ اب اگر کسی بیوی کی زندگی اپنے شوہر کے ساتھ اچھی گزر رہی ہے، معاملات سب ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں، کوئی معقول وجہ نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بھی اگر کوئی خلا کا مطالبہ کر رہی ہے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ آج ہم اپنی بات یہیں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ آگے کے دروس میں خلا سے متعلق وہ تمام ضروری مسائل پر ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے جو خاص طور سے ہمارے معاشرے کے اندر پیش آتے ہیں اور جن کے احکام جاننے کی لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے انشاءاللہ۔